بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ایک تو ہم نے بحث کی امام مسلم کے حالات زندگی پر، اور دوسرا ہمارا جو لیکچر تھا وہ صحیح مسلم کی امتیازی خصوصیات پر تھا کہ صحیح مسلم جو ہے وہ دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے کس اعتبار سے مختلف ہے، یا اس کے ڈسٹنگوشڈ کریکٹرسٹکس کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سے کچھ گفتگو کریں گے صحیح مسلم کے مخطوطات پہ، اور اس کا مقدمہ ہم شروع کریں گے۔ مخطوطات سے مراد قلمی نسخے، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے، جن کو ہم مینوسکرپٹس کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر کتاب جو ہے وہ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اب تو ہمیں دارالسلام کی پبلش شدہ شائع شدہ صحیح مسلم، صحیح بخاری مل جاتی ہے، ہمارے گھروں میں تو لائبریریوں میں وہی پڑی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے دارالسلام تو ابھی وجود میں آیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے کیا تھا؟ 200 سال پہلے کیا تھا؟ 300 سال پہلے کیا تھا؟ تو یہ ایک علمی بحث ہے، عام لوگوں کی بحث نہیں ہے۔ عام لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، اور بہت دفعہ میں ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی باتیں سن کے آپ کے اوپر انکار حدیث کا فتویٰ بھی لگا دیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ علم کی باتیں جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی امام مسلم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ کچھ حدیث کا علم ایسا ہے جو متخصصین کے لیے ہے، عوام الناس کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کے اندر وحشت پیدا ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی بعض روایات کے اوپر ہم نے اس کے قلمی نسخوں کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی۔ تو اب لوگوں میں چونکہ وہ علمی ذوق نہیں ہے، علمی استعداد اور صلاحیت بھی نہیں ہے، تو جب وہ نہیں ہوتی تو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو نسخوں کی بحث ہے، قلمی نسخوں کی، مینوسکرپٹس کی، اس پہ ہمارے ہاں اتنا کام ہوا بھی نہیں۔ یورپ میں اس کو ایک فن کے طور پر لیا گیا، یعنی وہاں باقاعدہ پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے کہ آپ کسی قلمی نسخے کو ایڈٹ کر دیں، اس کے اوپر آپ کو وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتے ہیں۔ یہ ایک علمی کام تصور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرائمری سورسز ہیں، بنیادی مصادر ہیں، اکثر و بیشتر قرآن کے ہوں یعنی تفسیر کے یا حدیث کے، اکثر و بیشتر آپ کو یورپ کی لائبریریوں میں پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ آج ہم جو صحیح بخاری، صحیح مسلم پبلش کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر نسخے وہ ہیں جو یورپ کی لائبریریوں نے محفوظ کی ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان کی تصاویر اٹھا کے ہم پبلش کر رہے ہیں۔ تو یورپ میں مطلب کسی حد تک جو ہے وہ علم کی اور فن کی ایک قدر پیدا ہوئی، تو ان لوگوں نے اس فن کو محفوظ کیا اور اس فن کو سیکھا۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی وہ علمی لیول یا علمی سطح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں حدیث کی خدمت کے حوالے سے اگر کوئی کام ہوا تو وہ حدیث کے تراجم کا ہے کہ ترجمے پہ ترجمے کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ورائٹی ہے، آپ ایک ترجمے کو دوسرے ترجمے پہ ترجیح دے سکتے ہیں اردو کے تراجم میں۔ پھر شروحات کا کام ہمارے ہاں ہوا، حواشی کا، فٹ نوٹس کا کام ہوا کہ حدیث کی کتابوں کے اوپر حواشی لکھے گئے، فٹ نوٹس۔ لیکن نسخوں کا کام ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ عرب دنیا میں، عرب ورلڈ میں اب اس کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ بھئی آپ نے جو کتاب ایڈٹ کر کے پبلش کرنی ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ کوئی قرآن کا نسخہ تو نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہے نا جہاں سے آپ نے لی ہے، تو آپ اس کا اصل مصدر اور سورس بتائیں۔ پھر یہ ہے کہ نسخوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اگرچہ زیادہ نہیں لیکن اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کا معاملہ قرآن کا ہے اس طرح کا معاملہ بہرحال حدیث کا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے نسخوں میں آپ کو اختلاف نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے 2 نسخوں میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قرآن کے نسخوں میں اختلاف ہے تو وہ قراءت کا اختلاف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا آ رہا ہے کہ یہ روایت حفص ہے، یہ روایت ورش ہے، مطلب وہ ثابت شدہ قراءت ہے جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی، انہوں نے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو۔ لیکن حدیث کی کتابوں کے جو قلمی نسخے ہوتے ہیں ان کا جو اختلاف ہے،
اب ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ کاتبوں کا، وہ ناسخوں جو مطلب کتاب کو لکھنے والے ہیں ان کا اختلاف ہے۔ تو اس میں بعض اوقات ایک محقق جو ہے اس کو ترجیح قائم کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا نسخہ جو ہے وہ زیادہ مستند ہے، معتمد علیہ ہے، پھر اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ اس نسخے میں چونکہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں یا یہ روایت موجود نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مستند ترین حدیث کی کتابیں تو بہت لوگ پبلش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں حدیث پبلش ہو رہی ہے، لیکن ایک محقق یا ایک ریسرچر کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں کس نے جان ماری ہے، جان مار کے کس نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ ہم حدیث کا مطالعہ ان نسخوں سے کریں جو اس وقت تک کے اعتبار سے مستند ترین نسخے ہیں۔ مطلب ایک عامی تو ٹھیک ہے جہاں سے مرضی مطالعہ کر لے، عامی کی بات اور ہے، لیکن جو عالم بن رہا ہے یا عالم بننے کے راستے کے اوپر ہے تو اس کے لیے یہ بحثیں واضح ہونی چاہیے۔ باقی عوام الناس کے سامنے یہ بحثیں زیادہ نہ رکھے، جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ ان کے انکار کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو صحیح مسلم جو ہے نا، سب سے پہلی بحث ہے اس کی روایات کی، کہ صحیح مسلم امام مسلم سے روایت کیسے ہوئی۔ اچھا، ایک بحث یہ بھی آتی ہے کسی بھی کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب مصنف سے ثابت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب صحیح مسلم کی نسبت امام مسلم کی طرف صحیح نسبت ہے۔ بعض دفعہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی کتاب جو کسی مصنف کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اس کی نسبت اس سے ثابت ہی نہیں ہوتی، کسی نے کوئی کتاب لکھ کے کسی کی طرف منسوب کر دی، مطلب یہ بھی ہمارے ہاں ہسٹری میں ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک علمی بحث یہ بھی ہوتی ہے سب سے پہلے کہ یہ کتاب اس مصنف سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ اسی مصنف کی تصنیف بھی ہے کہ نہیں۔ تو خیر بہرحال صحیح مسلم کی امام مسلم کی طرف نسبت اس کو اتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہے کہ اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب صحیح مسلم کو جو امام مسلم سے روایت کیا ہے، چاہے امام مسلم کے اوپر صحیح مسلم کی قرات کی گئی 257 میں، ٹھیک ہے، 257 میں امام مسلم کی، یعنی ہوتا یہی تھا اس زمانے میں کہ صاحب کتاب کے اوپر اس کی کتاب پڑھی جاتی تھی، اس کو اس کی کتاب پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو وہ یعنی لوگ اس سے لکھتے تھے، اس کے جو شاگرد تھے وہ صاحب کتاب سے کتاب لکھتے تھے، تو صاحب کتاب کے پاس بھی اپنا نسخہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اب یا بعض اوقات اس کو زبانی جو ہے وہ اپنی احادیث یاد ہوتی تھیں تو وہ لکھواتا تھا، املا کرواتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو شاگرد لکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ شاگردوں نے جو لکھا ہوتا تھا وہ اپنے استاذ کے اوپر اس کو پڑھتے تھے، اس کو قراء علی الشیخ کہتے تھے، یعنی شیخ کے اوپر پڑھنا۔ تو پھر شیخ اس کی کریکشن کرتا تھا، اس کی تصحیح کرتا تھا کہ اب اس میں کہاں پہ غلطی ہے کہاں۔ تو امام مسلم علیہ رحمہ کے اوپر 257 میں صحیح مسلم پڑھی گئی، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تھی تو بہت سارے لوگ سنتے تھے، بہت سارے لوگ ہوتے تھے، مجمع لگا ہوتا تھا بعض اوقات۔ لیکن یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ جس طرح کسی بھی استاذ کے سارے شاگرد معروف نہیں ہو پاتے، چند ایک ہی ہوتے ہیں، استفادہ کرنے والے تو اس سے ہزاروں میں ہوتے ہیں، لیکن چند ایک ہوتے ہیں جو آگے معروف ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی استعداد، اپنی محنت کی وجہ سے۔ تو امام مسلم سے جن شاگردوں نے روایت کی صحیح مسلم، ان میں سے 5 معروف ہوئے۔ سب سے معروف تو ابراہیم بن محمد ہے، ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشا پور، یہ بھی نیشا پور کے تھے، امام مسلم بھی نیشا پور کے تھے، یعنی اسی علاقے کے تھے۔ تو ان کی روایت مشرق میں بہت پھیلی، مشرق سے مراد ہمارا یہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کا جو علاقہ ہے یہ مشرق کہلاتا ہے، اور مغرب یعنی مغرب سے مراد ہوتی ہے مسلم دنیا کا مغرب، اس سے مراد جو ہے وہ مراکش اور یہ موریتانیہ، الجزائر، تیونس، یہ جو علاقے ہیں وہ مغرب کہلاتے ہیں۔ تو مغرب میں جو روایت معروف ہوئی وہ احمد بن علی القلانسی کی، یہ بھی امام مسلم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو ان کی روایت مغرب کے علاقوں میں معروف ہوئی، مراکش وغیرہ میں، تیونس وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جو صحیح مسلم لکھی تھی تو وہ آگے وہاں جا کے معروف ہوئی۔ اور ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشا پوری کی یہ مشرق میں پھر آگے چلی۔ تو وہ جو شاگرد ہوتے تھے مختلف علاقوں سے آتے تھے، یا پڑھنے کے بعد مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے تھے، تو جہاں جہاں وہ جاتے تھے پھر ان کا علم پھیلتا تھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ روایت. اس کا یہ مطلب ہے کہ صحیح مسلم کیا پہلے پراپر کمپائلڈ نہیں تھی جو 257 میں ہے، یہ پہلی بک ہی سمجھیں گے کمپائل ایک طرح سے ہوئی ہوگی؟ نہیں، امام مسلم نے تو اپنے طور پہ کتاب لکھی نا، مرتب کی. امام مسلم کے پاس تو اپنا نسخہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی صاحب کتاب اپنی کتاب جو ہے وہ مرتب کر لیتا تھا تو اس زمانے کا رواج یہ تھا، پھر وہ اپنی کتاب کو عام کرتا تھا، پبلک کرتا تھا. تو پبلک میں وہ 257 میں لے کر آئے امام مسلم ہی. ٹھیک ہے، مطلب امام مسلم جو ہے وہ پبلک میں بیٹھے اپنی کتاب لے کے، اور انہوں نے کہا جی آؤ اب مجھ سے میری کتاب آگے نقل کرو. یعنی اس سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی کتاب کی تصحیح میں لگے رہتے تھے، اس کی ایڈیٹنگ میں لگے رہتے تھے. ٹائم لگتا تھا نا کتاب کو مرتب کرنے میں. جیسے امام بخاری کو 16 سال لگے صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں. وہ کانٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے، جمع بھی کرتے تھے، جیسے آج کل ہم کتاب لکھتے ہیں، کتاب میں اضافے بھی کرتے ہیں، کتاب میں کمی بھی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اب ہم نے اس کتاب کو پبلش کرنا ہے. تو آج کل تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کسی مطلب مطبع کو بھیج دیتے ہیں، پرنٹنگ پریس میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بات چیت کر کے کہ آپ اس کو پبلش کرتے ہیں، اور اس پہ سن اشاعت وغیرہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، تو وہ پھر پبلک میں اس طرح سے لے کے آتے تھے، اپنے شاگردوں کو املا کرواتے تھے کہ آپ ہم سے ہماری کتاب لکھیں، یا آپ نے ہم سے ہماری جو کتاب لکھی ہے وہ ہمارے سامنے پڑھیں، تاکہ وہ اصل کے مطابق جو نسخہ ہے وہ آگے نقل ہو. ایشیا میں اگر یہ ابراہیم نیشا پوری کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام مسلم کی اپنی جو بک تھی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، ان کے اسٹوڈنٹ کی بک اب ہمارے پاس ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ امام مسلم کا نسخہ نہیں ہے ہمارے سامنے، بلکہ ان کے اسٹوڈنٹس کا نسخہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نسخے بہت بات کے ہیں، یعنی ایک نسخے سے دوسرا نسخہ کاپی ہوا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، تو وہ 5ویں لیول کا نسخہ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو سر اس پہ اعتراض نہیں بنتا ان کا، جس طرح ممکن کئی سارے اٹھاتے ہیں کہ بھائی ریفرنسز کا کہ اوتھینٹیکیشن کے اوپر؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نسخہ ایک نہیں ہوتا نا، مختلف علاقوں میں اس دور کی کئی ایک نسخے مل جاتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کے کوئی تقریباً 250 سے زائد نسخے ہیں، قلمی نسخے 250 سے زائد ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے سے اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب کوئی یہاں سے مل رہا ہے، کوئی یورپ سے مل رہا ہے، کوئی ترکی سے مل رہا ہے، کوئی مصر سے مل رہا ہے، کوئی موراکو سے مل رہا ہے آپ کو، کوئی جو ہے وہ آپ کو سعودی عرب سے مل رہا ہے. تو اب وہ ایک دوسرے کو، پھر یہ ہے کہ وہ زبانی بھی نقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی نقل ہوتی رہی. اب شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کے زمانے کی پبلش شدہ یا شاید قلمی نسخہ ہمارے پاس مشکل سے ہو، لیکن یہ ہے کہ شاہ صاحب تک ساری سندیں پہنچتی ہیں سیاہ ستہ کی، کہ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، پھر ان کے شاگرد آگے پڑھتے پڑھاتے تھے. تو وہ یہ تھا کہ وہ قلمی نسخوں کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا رواج تو ہر دور میں رہا ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب بڑے بڑے ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے فلاں سے پڑھی، ہم نے فلاں سے پڑھی، ہم نے فلاں سے پڑھی. باقی یہ کہ مرور زمانہ کے ساتھ وہ قلمی نسخے جو ہے وہ مطلب ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے، کچھ رہ گئے، کچھ نہیں رہ گئے. تو ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشاپوری، ان کی روایت مشرق میں پھیلی، اور احمد بن علی قلانسی کی مغرب میں. تیسری روایت تھی مکی بن عبدہ تمیمی کی، اور چوتھی ابن شرقی نیشاپوری کی. یہ بھی نیشاپور کے ہیں، بلکہ تمیمی بھی غالباً نیشاپور کے ہیں، تینوں شاگرد ان کے نیشاپور کے ہیں. اور پانچویں روایت جو تھی ابو محمد یحییٰ بن محمد الہاشمی کی. لیکن ان میں سے زیادہ تر روایتیں جو چلیں وہ پہلے دو کی ہیں. باقی 3 روایتیں بھی چلتی رہی ہیں، لیکن مڈل ایجز میں آ کے مفقود ہو گئی. اب جیسے ابن حجر جو ہے وہ مکی بن عبدان تمیمی کی روایت کو نقل کرتے ہیں. ابن حجر اپنی پوری سند بیان کرتے ہیں. اب ابن حجر تو معروف ہے نا، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری. ٹھیک ہے، تو 9ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اب میرے ذہن میں سن نہیں آ رہا. تو ابن حجر جو ہے وہ مکی بن عبدان تمیمی تک اپنی صحیح مسلم کی سند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے فلاں استاذ نے بیان کیا اور انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا. تو وہ سندیں اس طرح سے زبانی چلتی تھیں ہمارے یہاں. اب مطلب ابھی تک کا رواج رہا ہے، ہمارے اساتذہ تک کا رواج رہا ہے کہ وہ سندیں بیان کرتے تھے صاحب کتاب تک. ٹھیک ہے،
تو وہ ان کے پاس نسخے ہوتے تھے، باقی یہ ہے کہ وہ نسخے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ مدارس میں اس کا اہتمام رہا ہے۔ تو دوسرے درجے میں ابراہیم بن محمد نیشا پوری سے آگے جنہوں نے روایت نقل کی کافی سارے لوگوں نے، ان میں سے 3 معروف ہوئے۔ محمد بن عیسیٰ الجلودی، اب انہی کی روایت چلتی ہے ہمارے ہاں، محمد بن عیسیٰ الجلودی کی۔ جلود جلد سے ہے، کہا جاتا ہے ان کے آباء و اجداد غالباً کوئی چمڑے کا کام کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام جلودی پڑ گیا۔ دوسرا محمد بن ابراہیم الکسائی کی، یہ زیادہ معروف نہیں ہوئی بعد میں، مطلب یعنی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ڈسکنیکٹ ہو گئیں۔ تیسرا محمد بن یزید العدل کی، یہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ احمد بن علی القلانسی کی روایت آگے ابن الاشکر سے نقل ہوئی مغرب کے اندر۔ مکی بن عبدان کی روایت آگے ابو بکر الجوزکی سے، اور ابن شرکی کی بھی ابو بکر الجوزکی سے۔ تو یہ دوسرا درجہ تھا، مطلب روایتیں اس طرح سے آگے معروف ہوتی تھی۔ پھر محمد بن عیسیٰ الجلودی سے جو معروف ہوئی روایت، وہ آگے عبد الغافر فارسی سے۔ ہمارے ہاں بر صغیر کی جو سندیں ہیں وہ عموماً یہی سند ہیں، عبد الغافر فارسی، محمد بن عیسیٰ جلودی، اور وہ ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشا پوری، اور وہ امام مسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اور ابو العباس رازی بھی معروف ہوئی ہے جلودی سے نقل کرنے میں، اور ابن الاشکر سے ابن حامان، اور ابو بکر الجوزگی سے ابن مندان۔ یہ تو مطلب یہ تیسرا گریڈ تھا، تیسرے گریڈ میں یہ لوگ معروف ہوئے آگے روایت کرنے میں۔ روایت کرنے والے ہزاروں میں ہوتے تھے، لیکن معروف یہ لوگ ہو گئے کیونکہ یہ بڑے ائمہ تھے، ثقہ راوی تھے، اور معروف کاتبین میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ صرف روایت نہیں کر رہے، ان کے پاس ان کے نسخے بھی ہوتے تھے، نسخوں سے نقل کرتے تھے۔ ٹھیک، تو چوتھا جو درجہ تھا ابراہیم بن محمد نیشا پوری سے محمد بن عیسیٰ جلودی، پھر عبد الغافر فارسی، پھر ان سے ابن فضل فراوی، یہ معروف ہوئی نقل کرنے میں، اور ابو الفتح سمرقندی، اور ابو العباس رازی سے ابو العباس عذری نے نقل کیا، ابن حمان سے ابن حزا نے نقل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا درجہ تھا۔ پانچویں درجے میں پھر ابن عساکر تو خود بڑے مورخین میں سے ہیں، تاریخ ابن عساکر کافی معروف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن عساکر جو ہے نا یہ پانچویں درجے میں آ جاتے ہیں۔ ابو علی جیانی یہ بھی پانچویں درجے میں آ جاتے ہیں۔ ابو علی صدفی یہ بھی معروف راوی ہے، یہ بھی پانچویں درجے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یعنی اس طرح سے یہ روایت جو ہے وہ آگے نقل ہوتی ہے معروف راویوں سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روایات مطلب پوری سندیں ہوتی ہیں، یہ تو ابھی 5 درجوں تک ہم نے دیکھی ہیں نا۔ باقی یہ ہے کہ جو معروف مصنفین ہوتے ہیں، کوئی بھی معروف مصنف ہے، امام جو ہے وہ خطیب بغدادی ہیں، ابن عساکر ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ مستدرک حاکم والے امام حاکم ہیں، اسی طرح سے اور جو اس کے بعد آئے ہیں مشرق اور مغرب کے جو بڑے بڑے فقہا ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ابن عبد البر ہیں، ٹھیک ہے، امام قرطبی ہیں، ابن حجر ہیں، یہ سب اپنی سندیں پھر نکالتے ہیں، بیان کرتے ہیں سیاہ ستہ کی، اور وہ یہ ہر دور میں ہے نا، یہ ہر دور میں، یہ سارے 1 صدی کے تو تھوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنی کثرت سے اور اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ یہ نسخے نہ بھی ہوں تو وہ ایک حجت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود بڑے بڑے عالم ہیں نا، وہ خود ان کی کتابیں جو ہے وہ پبلش ہوتی ہیں، وہ خود بڑے بڑے فقہاء اور محدثین اور کبار، یعنی ہسٹری کی بہت بڑی شخصیتیں ہیں۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ کتابت بہت زیادہ ہوتی تھی اس دور میں، چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا۔ ایک راوی ابن الخاذبہ، مخصوص کاتبین ہوتے تھے، تو ابن الخاذبہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بغداد میں سیلاب آیا، یہ 489 کی بات ہے، یہ بغداد کے رہنے والے تھے، تو کہتے ہیں میرا گھر گر گیا، کتابیں ضائع ہو گئیں، تو اب بیوی بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس کوئی اور سورس نہیں تھا سوائے کتابت کے، تو میں صحیح مسلم کی کتابت کرتا تھا، اور 1 سال میں کوئی 7 مرتبہ میں صحیح مسلم لکھ لیا کرتا تھا، تو یعنی یہ عام تھا۔ ایک اور راوی ابن طاہر المقدسی، 507 میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ میں اجرت کے اوپر جو ہے وہ صحیحین کی کتابت کرتا تھا، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ایون کہ سنن ابی داؤد، یہ تینوں کتابیں جو ہے وہ میں 1 سال میں 7 مرتبہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو کاتبوں کی سپیڈ اچھی ہوتی تھی، ایک فن تھا اس وقت میں۔
ٹھیک ہے، تو کتابیں بہت زیادہ لکھی جاتی تھی، لکھنے کا رواج عام تھا، تو وہ کثرت سے جو ہے وہ نقل ہوتی تھی۔ دوسرا قرات کا رواج ہوتا تھا، قرات کا رواج بھی بہت عام تھا۔ جیسے عبد الغافر فارسی جو ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں الحسن بن احمد سمرقندی، یہ کہتے ہیں میں نے کوئی 30 مرتبہ اپنے استاذ کو صحیح مسلم سنائی، 30 مرتبہ، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سناتے تھے، متخصصین ہوتے تھے، پھر وہ ساری زندگی ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ صحیح بخاری کے متخصصین ہیں، یہ صحیح مسلم کے ہیں، یہ سنن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک استاد، ایک شیخ بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ لوگ آتے تھے اس کو سناتے رہتے تھے سارا دن، بس یہی چلتا رہتا تھا، تو وہ ان کے نسخوں کی تصحیح کرتا تھا کہ ہاں نہیں یہ یہاں پہ یہ ٹھیک کرو، یہ املا میں یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن الفضل فراوی، جنہوں نے آگے عبد الغافر فارسی سے آگے نقل کی ہے، ابن الفضل فراوی، تو ان کے ایک شاگرد ہیں عبد الرزاق تبسی، وہ کہتے ہیں میں نے 17 مرتبہ ان کو صحیح مسلم سنائی۔ تو یہ عام ہوتا تھا، کوئی 20 مرتبہ، کوئی 30 مرتبہ، کوئی 17 مرتبہ، یہ عام ہوتا تھا کہ راوی اپنے استاذ کو سناتے تھے، یعنی کتاب نکالتے تھے، پوری کتاب نکالتے تھے اتنی مرتبہ۔ تو لکھنے کا رواج بھی بہت زیادہ تھا، اور اسی طرح سے قرات کا رواج بھی بہت زیادہ تھا، اور آگے طلبہ بھی ہزاروں میں ہوتے تھے، ہزاروں میں۔ اس لیے تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ بادشاہ جو ہے وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے بنو عباس کے، ٹھیک ہے، کہ کاش ہمارا درجہ جو ہے وہ محدثین کا ہوتا، یعنی جس طرح سے لوگ ان کے پیچھے ہیں ہمارے پیچھے اتنے نہیں ہیں۔ تو جو مخطوطات معروف ہوئی ہے، لکھے بہت گئے، آپ دیکھیں جیسے ایک راوی کہہ رہا ہے میں نے 7 لکھے بہت گئے، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا تھا نا۔ ہاں جو معروف ہو جاتے تھے، معروف کس وجہ سے ہوتے تھے؟ کسی راوی کے بڑے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، یہ فلاں بڑا محدث تھا، بڑا ثقہ راوی تھا، یا اس نے پوری زندگی بس صحیح مسلم کی درس و تدریس کی، تو اس وجہ سے اس کا مخطوطہ، اس کا مینوسکرپٹ معروف ہو جاتا تھا، ورنہ تھے ہزاروں میں، قلمی نسخے ہزاروں میں ہوتے تھے، جیسے شاگرد ہزاروں میں ہوتے تھے تو معروف کوئی ہو جاتا تھا۔ تو ابراہیم بن سفیان، انہوں نے صحیح مسلم سے نقل کیا، لیکن ان کے مخطوطے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ جیسے صحیح مسلم کا تھا، اصل بات یہ امام مسلم کا مخطوطہ تھا، لیکن کہاں گیا واللہ اعلم۔ اب ان کے شاگرد نے بھی ان سے لکھا، ابراہیم بن محمد بن سفیان نے، اس نے بھی لکھا، لیکن ہمارے علم میں نہیں۔ ہاں ابراہیم بن محمد بن سفیان جو ہے، اس کے جو شاگرد تھے ابو احمد الجلودی، ان کا مخطوطہ پھر معروف ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مخطوطہ بھی ابھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اب معروف ہونے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ایک مخطوطہ وہ ہے کہ جو موجود تھا، اور ایک مطلب بس اتنا پتہ ہے کہ وہ موجود تھا، اس سے زیادہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور ایک مخطوطہ وہ ہے کہ جو موجود تھا اور عالم نے اس کا تذکرہ کیا کہ بھائی میرے پاس بھی تھا، میرے پاس بھی یہ نسخہ تھا، مختلف ادوار میں، پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ نسخہ جو ہے وہ ہم سے مطلب غائب ہو گیا۔ تو ابو احمد الجلودی کا جو نسخہ ہے، اس کا تذکرہ عالم نے کیا ہے، عالم سے مراد بڑے بڑے لوگوں نے، کہ ہمارے پاس تھا یا ہم نے اس سے استفادہ کیا، یا بہت سارے جو صحیح مسلم کے اوپر شرح لکھتے تھے مثال کے طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس نسخے کو بنیاد بنا کے شرح لکھی، ٹھیک۔ تو ابو احمد الجلودی سے پھر الفارسی نے، عبد الغافر الفارسی نے نقل کیا، تو عبد الغافر الفارسی کے نسخے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور دوسرا ابو العباس الرازی نے نقل کیا، ان کے نسخے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ابو العباس الرازی سے ابو علی عذری نے نقل کیا، ان کا نسخہ بھی بہت معروف ہوا، اور دوسری طرف قلانسی سے اشکر نے لکھا، لیکن قلانسی اور اشکر کے نسخے کا ہمیں بس پتہ ہے کہ بس نسخہ تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس سے جو ابن حامان نے لکھا تو وہ نسخہ معروف ہو گیا، یعنی پھیل گیا، عام ہو گیا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرسنل نسخے ہوں، قلانسی کا اور ابن الاشکر کا،
اور بعد میں جو ابن حبان نے نقل کیا تو وہ پھیل گیا، عام ہو گیا، یعنی اس کی کاپیز بن گئے. اور ابن حبان سے ابن حذا نے لکھا، یہ بھی نسخہ عام ہو گیا، یہ بھی پھیل گیا ابن حذا کے نام سے. تو پھر ان راویوں کے نام سے وہ نسخے پھیل جاتے تھے، عام ہو جاتے تھے، یعنی جس کی زیادہ کاپیز بن جاتی تھی. تو یہ چوتھا درجہ تھا. اور پانچویں درجے میں ہمیں کوئی نسخہ نہیں ملتا. ہاں، چھٹے درجے میں سریفینی کا نسخہ ملتا ہے اور تمیمی کا، یہ دو نسخے بھی ہمیں ملتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں، اب یعنی یہ تو وہ نسخے تھے نا جو پہلے 6 درجوں میں معروف ہو گئے، ائمہ میں پھیل گئے، ائمہ نے ان کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، ان پہ تبصرہ کیا، ان کے اوپر شروحات لکھی، ٹھیک ہے، ان سے صحیح مسلم پڑھائی وغیرہ. ٹھیک، لیکن ہمارے پاس کون سے نسخے موجود ہیں اس وقت؟ آج اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو قدیم ترین نسخے ہمارے پاس ہیں وہ 6 صدی ہجری کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی امام مسلم سے کم از کم اب آپ کہیں کہ جی کوئی 300 سال بعد کے، کم از کم بھی. اس سے پہلے کے بھی کچھ نسخے ہیں لیکن وہ نامکمل ہیں، انکمپلیٹ ہیں. اس سے پہلے کی بھی ہیں لیکن انکمپلیٹ ہیں. مکمل جو نسخے ہیں وہ کم از کم 300 سال بعد کے ہیں جو اس وقت تک محفوظ ہیں. تو ایک تو اسپین کے اندر ایک لائبریری ہے اسکوریال کی. تو یہ جو اسکوریال کی لائبریری ہے اس میں ایک قدیم ترین صحیح مسلم کا نسخہ پڑا ہے جس کے اوپر جو اس کی کتابت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 559 ہے. تو یہ لائبریری ہے اسپین کے اندر. ویکیپیڈیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا آپ کو وہ مل جائے گا، کافی قدیم لائبریری ہے. تو یہاں کافی جو ہمارا جو ذخیرہ ہے خاص طور پہ، چونکہ مسلم جو اسپین تھا نا ایک دور کے اندر، یہ مسلم اسپین تھا، اندلس جو ہے اسلامی تہذیب کا مرکز رہا ہے. تو کافی سارے ہمارے جو ہے وہ نسخے یہاں پر موجود ہیں، مطلب قدیم ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کافی سارا یہاں پر موجود ہے اس لائبریری میں. دوسرا جو نسخہ ہے وہ ابن خیر کا نسخہ معروف ہوا، 573 اس کی تاریخی کتابت، مصنف کے نام سے معروف ہوا ابن خیر. یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جامعہ قرویین میں ہے، مراکو کے اندر، یہ یونیورسٹی ہے مراکش میں، جامعہ قرویین، اور اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی ہے. تو اس لائبریری میں ابن خیر کا نسخہ پڑا ہے. تیسرا نسخہ جو ہے وہ قبریلی کا ہے. قبریلی غالباً ایک ترکش منسٹر تھے. تو یہ استنبول میں پڑا ہوا ہے قبریلی کا. یہ 629 ہجری کا ہے، صحیح مسلم کا مخطوطہ. مکتبہ قبریلی کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، بس ایسی انہوں نے ایک جگہ، بلکہ اس کو ٹیمپریری کلوز کیا ہوا ہے، لیکن یہ استنبول میں ہے یہ نسخہ جو ہے. چوتھا جو ہے وہ مکتبہ عمریہ، اس کی کاپی جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ میں ہے، اس کی لائبریری میں. یہ 461 ہجری کا ہے. یہ پہلے کا ہے لیکن مطلب مکمل نہیں ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا وہ موجود نہیں ہے. پھر نیو جرسی میں پرنسٹن یونیورسٹی ہے امریکہ کے اندر، یو ایس اے میں، وہاں پر ایک صحیح مسلم کا نسخہ پڑا ہوا ہے 559 ہجری کا. تو خیر بہرحال ان لوگوں کے پاس تو کافی بڑے بڑے ذخائر ہیں نا. اب یہ صرف آپ اس کی بکس دیکھ لیں نا تو یہ کوئی 2 کروڑ 11 لاکھ کتابیں اس کے اندر پڑی ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک یونیورسٹی ہے، اس کی لائبریری ہے. ہمارے یہاں پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری جو شمار ہوتی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے، جس میں کوئی 4 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں. ٹھیک ہے،
اور امریکہ میں ایک عام یونیورسٹی جو ہے اس کی لائبریری میں 2 کروڑ 11 لاکھ سے، یہ صرف کتاب پڑھی ہے، باقی تو اس کے علاوہ جو سورسز ہیں ٹھیک ہے، ریسرچ جرنلز، مینوسکرپٹس، ٹھیک ہے، 1,35,000 مینوسکرپٹس پڑھے ہیں۔ تو کافی ذخیرہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر ہماری ہیں، ہماری ہیں، یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں، چور ڈاکو ہیں اور کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکش لٹریچر ہے، پرشین ہے، عربک ہے، مختلف ادوار میں لکھا گیا۔ تو اسی طرح برطانیہ کے اندر کافی ساری لائبریریز میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، اب یہ اسی کی، یہ پرنسٹن یونیورسٹی کی لائبریری ہے، یہ صحیحین کا ایک جو ہے نا وہ نسخہ ہے، قلمی نسخہ صحیحین کا، صحیح بخاری، صحیح مسلم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوئی پرانا کوئی لکھا ہوا ہے، غالباً 1753، ٹھیک ہے، انگریزوں کے دور سے بھی پرانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی کچھ لٹریچر جو ہے پڑا ہوا ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ کھنگالا جائے، مزید لائبریریوں کو جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پرانے نسخے نکل آئیں۔ اصل بات تو یہی ہے۔ وہ جو تھے نا ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے، وہ یہی کام کرتے تھے، وہ لائبریریوں میں نکل جاتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی پرانا نسخہ مل جائے۔ تو ان کو حمام بن منبع کا نسخہ مل گیا، جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، براہ راست شاگرد تھے حمام بن منبع۔ تو صحیفہ حمام بن منبع پھر انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع کیا، اور وہ انہیں ملا کہاں؟ ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں، جو کرسچینس کا مقدس ترین شہر ہے، جیسے ہمارے لیے مکہ مکرمہ ہے۔ تو یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں، تو نسخے تو موجود ہوں گے۔ بات پھر وہی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے، کچھ لائبریریز نے کیٹلاگ بنا دیے محنت کر کے، اب کچھ نے یہ کام نہیں کیا، تو اب آپ کو جا کے لائبریریاں جو ہے وہ ان کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی۔ تو خیر بہرحال انہوں نے یہ جو ہم نسخہ دیکھیں گے دارالتحصیل کا، یہ مصر سے پبلش ہوا ہے، صحیح مسلم کا، دارالتحصیل کا، دارالتحصیل پبلشر ہے۔ تو انہوں نے ان 5 نسخوں سے صحیح مسلم پبلش کی ہے، ان 5 نسخوں کو سامنے رکھ کے ان کی تصویر حاصل کی ہے، اور ان کو سامنے رکھ کے صحیح مسلم کو پبلش کیا۔ ان 5 میں جہاں جہاں کوئی اختلاف تھا تو اس کو نیچے حواشی میں فٹ نوٹ میں ذکر کر دیا۔ اختلاف چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے، تھوڑا بہت کسی راوی کا نام صحیح طرح سے نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے اختلاف۔ تو وہ پھر ایبریویشن جو ہے وہ ساتھ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسکوریال کا جو نسخہ ہے اس کے لیے الف ہے، ابن خیر کے لیے خا ہے، خبریلی کا یعنی جو استنبول کا نسخہ ہے اس کے لیے کاف ہے، جو مدینہ یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لیے عین ہے، اور جو پرنسٹن یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لیے با ہے۔ حال ہی میں جو پبلش ہونا شروع ہوئی ہے، یعنی پرنٹنگ پریس خاص طور پہ جب سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ، اس سے پہلے تو قلمی نسخے عام طور پہ چلتے تھے۔ خیر یورپ میں تو پرنٹنگ پریس بہت پہلے آ گیا تھا، لیکن ہمارے ہاں توجہ اس کی طرف بعد میں دی گئی، قلمی نسخے زیادہ چلتے رہے۔ ایون کہ قرآن بھی جو ہے نا وہ لکھ کے پبلش کیا جاتا تھا، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو یہ ریسرچ جرنلز نکلتے تھے، میگزینز نکلتے تھے، یہ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتے تھے، بلکہ کتابیں بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہے وہ پبلش ہوتی تھی۔ اب خیر کمپوزنگ وغیرہ کا رواج آ گیا اور یہ وہ۔ تو کلکتہ میں 1265 میں پبلش ہوا صحیح مسلم کا نسخہ، پھر اس کے بعد قاہرہ میں، ٹھیک ہے، 1290 میں پبلش ہوا، جو اس کا پرنٹنگ پریس تھا بولاک کا، وہاں سے، پھر دلی میں 1319 میں، پھر قاہرہ میں پھر دوبارہ میمنیہ سے 1327 میں پبلش ہوا، پھر استنبول میں 1329 میں پبلش ہوا۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہوا، اسی کی کاپیز عام طور پہ دنیا میں چلتی ہیں، اس کو طبع عامرہ کہتے ہیں۔ پھر قاہرہ سے دکتور فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ
1474 میں پبلش ہوا، پھر بیروت سے 1407 میں، پھر دمشق سے 1414 میں، پھر ریاض سے دارالسلام نے پبلش کیا 1420 میں، پھر قاہرہ سے 1435 میں دارالتحصیل نے پبلش کیا، یعنی لیٹسٹ یہی ہے دارالتحصیل کا، یہ غالباً 2013 کا ہے۔ تو سب سے زیادہ یعنی یہ سارے نسخے اگر آپ دیکھیں نا، ان کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں، تو اس میں سب سے زیادہ جس نے تحقیق کی ہے صحیح مسلم کو پبلش کرنے میں، تو وہ یہ دارالتحصیل ہے۔ دارالتحصیل نے سیاہ ستہ کو دوبارہ سے پبلش کیا، اوریجنل نسخے نکال کے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب یہ پبلش ہو رہا ہے، کلکتہ سے پبلش ہو گیا تو قاہرہ والوں نے اس کو پکڑ کے پبلش کر دیا، قاہرہ سے پبلش ہوا تو دلی والی نے اس کو دے کے پبلش کر دیا، بات سمجھ، یہی ہوتا رہا ہمارے یہاں۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اوریجنل نسخے نکالے، ان کا کمپیریزن کیا، کمپیریزن کرنے کے بعد پھر صحیح مسلم کو پبلش کیا اوریجنل نسخوں سے۔ یہ اصل میں تحقیقی کام جو کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے کیا کام کیا دارالتحصیل نے صحیح مسلم کے اوپر۔ تو 5 نسخے ہیں۔ پہلا تو اسکوریال کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ نسخہ جو ہے وہ لائبریری میں پڑا ہے اور اس کا نمبر 1007 ہے، یعنی کسی نے جا کے دیکھنا ہو تو دیکھ لے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخہ جو ہے وہ مطلب کب لکھا گیا، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نسخہ جو ہے وہ مکمل ہے، نسخے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل اپنی اوریجنل صورت کے اندر موجود ہے، ٹھیک۔ اس کے اوراق کتنے ہیں؟ 294 ورقوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ کب اس کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو کب اس کو پڑھا گیا۔ پھر نسخے کے اوپر لکھا بھی گیا ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ فلاں تاریخ کو فلاں شیخ کے اوپر پڑھا گیا، تو یعنی وہ معروف نسخے ہوتے تھے۔ یعنی یہ ابن عساکر کے اوپر بھی پڑھا گیا 560 میں جامع دمشق کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کے سنایا گیا، یعنی معروف نسخوں میں سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نسخہ ابن خیر کا تذکرہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ قرویین کی جو یونیورسٹی ہے، فاس شہر ہے نا مراکش کا، وہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور نسخہ جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں کوئی مطلب کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 218 اوراق کے اندر ہے۔ پھر وہ سطروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایک ورق کے اندر کوئی 44 کے قریب لائنز ہیں۔ کب لکھا گیا؟ 573 میں اس کو لکھا گیا، اور اس کو لکھنے والا کون تھا؟ عبد الرحمن بن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ اس کو وہ نمی وغیرہ لگ گئی ہے، اور کہیں کہیں سے وہ جیسے کیڑے نے اس کو کھا لیا، تعقل مین مطلب جیسے کہتے ہیں دیمک لگ جاتی ہے کہیں کہیں سے، تو یہ لیکن بہرحال فائدہ اٹھایا انہوں نے، اس نسخے سے بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر قبریلی کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پوری سند انہوں نے بیان کی امام مسلم تک، تو وہ سند بھی لکھی ہوتی تھی پھر نسخے کے اوپر، فلاں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے یہ سنا، ٹھیک ہے۔ تو نسخہ جو ہے وہ پورا نسخہ ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ گری ہوئی نہیں ہے، کامل نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ بڑی محنت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جی صحیح مسلم انہوں نے پبلش کر دیا۔ اب تو ایک ایک چیز انہوں نے، یہ صرف نسخوں کا تذکرہ نہیں کیا، ایک ایک راوی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نسخے کہاں سے انہوں نے لیے، پھر ان نسخوں کی تصویریں بھی یہ پبلش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آگے اگر آپ جا کے دیکھیں نا، تھوڑا سا آگے ہم جائیں، یہ تو نسخوں کی بحث ہے لمبی چوڑی، یہ صور المخطوطات، ٹھیک ہے، مطلب کس حالت میں ہمیں یہ نسخے ملے، تو یہ حالت تھی، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے ان کو ایڈٹ کیا۔ یہ اسکوریال کا جو نسخہ تھا یہ اس حالت میں تھا۔ اب یہ تصویر اتنی صاف نہیں ہے، لیکن بہرحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی کتابت کیسی تھی۔ یہ ابن خیر کا نسخہ تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی صورتحال تھی۔ یہ کہیں کہیں سے مدھم ہے، اور یہ نسخہ جو ہے وہ قبریلی کا تھا،
اور یہ نسخہ یہ بھی کبریلی کا نسخہ ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ نسخہ جو ہے وہ مکتبہ عمریہ کا ہے. اور یہ نسخہ پرنسٹن یونیورسٹی کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو نسخے ہوتے ہیں پھر اس سے وہ ایڈٹ کر کے پبلش کرتے ہیں، اور وہ نسخے معتمد علیہ ہوتے ہیں، مستند ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، اتنے معروف ہوتے ہیں کہ ائمہ نے ان کا تذکرہ کیا ہوتا ہے اپنی کتابوں میں. ٹھیک ہے، مطلب وہ مجہول نسخے نہیں ہوتے، ہر دور میں ائمہ نے ان کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے یہ پھر ہاں یہ ہے اہم چیز یہ ہے کہ نسخوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا. کہیں کہیں پہ کوئی بڑا اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو وہ پھر محقق کو وہاں پہ کوئی ترجیح قائم کرنی پڑتی ہے. تو یہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سندوں کا ذکر کیا. امام مسلم سے ابراہیم بن محمد بن سفیان، ان سے محمد بن عیسیٰ الجلودی نے، اور پھر ان سے ابو العباس الرازی نے اور عبد الغافر الفارسی نے. پھر عبد الغافر الفارسی سے جو ہے وہ ابو فتح جو ہے وہ سمرقندی نے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابن الفضل الفراوی نے، اور ابو بکر جو ہے وہ شحامی نے نقل کیا. پھر اس طرح سے آگے پوری سندیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ یہ جو نسخہ ہے نا، یہ نسخہ اب یہ نسخے کی سند کیا ہے، وہ نسخے کی سند بیان کر رہے ہیں نا. تو کبریلی کا جو نسخہ ہے اس کی سند یہ ابو الفتح انصاری سے ہے. ٹھیک ہے، اور نسخہ جو عمریہ ہے وہ ابو الفتح شاشی سے ہے، اور جو پرنسٹن یونیورسٹی کا نسخہ ہے یہ ابن الفضل فراوی سے ہے، اور اسکوریال کا جو نسخہ ہے یہ پھر عبداللہ المرادی سے، اور وہ ابن عساکر سے، اور وہ آگے جو ہے وہ ابن الفضل فراوی سے، اور وہ عبد الغافر فارسی سے، اور وہ جلودی سے، اور وہ ابراہیم بن محمد سفیان سے، وہ امام مسلم سے. تو ہر جو نسخہ جو ان کے پاس ہے اس نسخے کی پوری سند بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا. یہ جو ہمارے پاس نسخے آتے ہیں جو ائمہ کرام کا ذکر آتا ہے وہ زیادہ فارس سے ان کا تعلق ظاہر ہوتا ہے. ہاں، عربی نسل کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا خون تھا تو ذرا دین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق یا جذباتی وابستگی زیادہ تھی. بعض لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا یہ شیعہ کے متاثر کردہ لوگ ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات. ہاں یہ بات تو دیکھیں، اعتراض کرنے کو تو جو مرضی اعتراض پھر کر. سر جیسے اب ایک نسخہ جو ہمارے خطے میں معروف ہے اور سارے اسی سے پڑھا رہے ہیں، تو جیسے کوئی اس پرانے اگر وہ نکال کے کسی بھی جیسے مسلم میں ایک حدیث ہے آپ نے بھی اس پر بنایا تھا، تو مطلب اس سے ویسے تھوڑا سا عجیب سا فیل نہیں ہوتا؟ مطلب سارے یوں سمجھتے ہیں یعنی ہم اس کے فہم کی طرف جائیں یا پھر اس کا نسخہ نکالیں، پھر وہ ایک شخص آتا ہے کہ یار تو نسخوں میں ہی مسئلہ آ گیا. ہم وہی بات کر رہے تھے پہلے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو متخصصین کے لیے ہیں. اچھا، متخصصین سارے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایون جس نے بھی صحیح مسلم کا ترجمہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یا اچھی شرح لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی ہے، تو وہ ایسی چیزوں کا تذکرہ کر جاتے ہیں علم کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ عام آدمی کے لیے اس میں اشکالات ہو سکتے ہیں، تو اس کے سامنے یہ علم نہ رکھا جائے. یہ بات ٹھیک ہے، عام آدمی کے سامنے ایسا علم نہیں رکھنا چاہیے. ڈسکلیمر لگا دینا چاہیے ویڈیو کے شروع میں. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. خیر بار تو صحیح مسلم کے جو تراجم ہیں ان میں سے ایک علامہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ ہے جو معروف ہے ہمارے ہاں، یہ مکتبہ اسلامیہ سے پبلش ہوتا ہے. علامہ وحید الزماں صاحب اولین اردو میں ترجمے کرنے والوں میں سے ہیں. تو مطلب ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے ان کی، لیکن چونکہ وہ اولین مترجمین میں سے ہیں تو اس لیے ترجمے میں بعض اوقات جو ہے وہ محاورہ وہ والا نہیں بن پاتا کہ جو مطلوب ہے، یعنی بعض اوقات زیادہ لفظی ترجمے کی طرف بھی رجحان چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک اولین کنٹریبیوشن ہے تو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے.
نہیں وہ اور ہیں، وہ وحید الزماں کیرانوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور ہے علامہ وحید الزماں۔ دوسرا جو ترجمہ ایک اور ہمیں ملتا ہے وہ یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے، یہ ادارہ اسلامیات ہے لاہور اور کراچی میں، تو یہ پبلش کرتے ہیں۔ تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، جو مترجم ہے مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ بھی اچھا ہے، وحید الزماں صاحب کے ترجمے سے اچھا ہے، اس سے اچھا ہے، مطلب اس سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں جو ہے وہ مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے محاورہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ تیسرا ترجمہ جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین ہے، تحفۃ المسلم کے نام سے، مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا، جن کی جو ہے وہ ہم نے ایک مقدمے سے کافی بحثیں پڑھی بھی ہیں۔ نعمانی کتب خانے نے اس کو پبلش کیا۔ تو یہ ترجمہ بھی جو ہے وہ علامہ وحید الزماں صاحب کے ترجمے کے قریب قریب ہے، یعنی مولانا کا محاورہ جو ہے نا وہ اردو کا محاورہ اتنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے، آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو لیکن اردو کا محاورہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ان کا بہتر ہوتا تو یہ ترجمے میں بہتری کی کافی گنجائش ہے۔ ہاں یہ ترجمہ جو اس وقت تک موجود تراجم ہیں ان میں سب سے بہتر ہے، صحیح مسلم کا، یہ پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ غالباً پہلے پبلش ہوا دارالعلم، پتہ نہیں پہلے یہاں سے پبلش ہوا مجھے نہیں معلوم، دارالعلم بمبئی سے بھی ہے، اور ایک اسی کو دارالسلام نے بھی پبلش کیا ہے، یہ دارالسلام نے بھی، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب۔ یہ ترجمہ سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے، اور اس کا محاورہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی یہ ترجمہ پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غالباً کس سال کا ہے دیکھنا پڑے گا، 1434 میں۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھیں نا ترجمہ تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کریں، جیسے مقدمہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے تو مقدمہ کا جو آپ کہیں کہ جی پہلا پیرا ہے، اگر ہم اس کو مختلف تراجم سے دیکھیں تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ امام مسلم اپنے مخاطب کو فرماتے ہوئے بعد حمد و صلات کے، ٹھیک ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، مطلب یہ محاورہ نہیں ہے نا، امام مسلم اپنے مخاطب کو فرماتے ہوئے یہ بعد حمد اور صلات کے اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے اپنے پروردگار کی توفیق سے ذکر کیا تھا کہ تیرا قصہ یہ ہے کہ تلاش کرے ان سب حدیثوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ اب بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن محاورہ نہیں ہے وہ والا، ٹھیک ہے، دین کے طریقوں اور حکموں میں، یعنی مسائل کی حدیثیں جو فقہ سے متعلق ہیں، اور ان حدیثوں کو جو ثواب اور عقاب، اب کو اس کو عقاب پڑھ لے گا تو ثواب اور یعنی جزا و سزا، ٹھیک ہے، اور خوشخبری اور ڈرانے کے لیے یعنی فضائل اور اخلاق کی حدیثیں، اور ان کے سوا اور باتوں کی سندوں کے ساتھ جن کی روح سے وہ حدیثیں نقل کی گئیں۔ اب یہ مشکل ہے، ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا، اور ان کے سوا اور باتوں کی سندوں کے ساتھ جن کی روح سے وہ حدیثیں نقل کی گئیں اور جن کو علماء حدیث نے جاری رکھا ہے، تو مطلب محاورہ ایسا بنانا چاہیے کہ اگلے کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اسے غور نہ کرنا پڑے، کہنے کا مقصد یہ۔ یہی ترجمہ اگر آپ ان کی طرف آئیں، مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کی طرف، تو ان کا ترجمہ پہلے سے نسبتاً بہتر ہے، علامہ وحید الزماں صاحب سے بہتر ہے۔ جیسے انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا کہ امام مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعد حمد و صلات کے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اپنے خالق ہی کی توفیق سے جس امر کا ارادہ کیا تھا اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔
وہ یہ کہ ان تمام احادیث کی معرفت کی تلاش اور جستجو کی جائے جو دین کے طریقوں اور اس کے احکامات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور وہ احادیث جو ثواب و عذاب، ترغیب و ترہیب وغیرہ کے متعلق وارد ہیں، اور ایسی وہ احادیث جو مختلف احکامات کے متعلق ہیں۔ ان احادیث کو ایسی سندوں کے ساتھ معلوم کرے جنہیں علماء نے دست بدست لیا اور قبول کیا ہے۔ سو تو نے اس چیز کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تجھے راست پر رکھے، یہ کہ احادیث کو اس طرح حاصل کر لے کہ وہ تمام ایک مجموعہ کی شکل میں ایک جگہ جمع کر دی گئی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے نسبتاً بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ مطلب غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کو بات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے۔ تیسرا جو ترجمہ ہمارے سامنے ہے مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اما بعد، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تم نے اپنے خالق کی توفیق سے یہ بیان کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کی تلاش اور جستجو کا ارادہ رکھتے ہو جو آپ سے دین کے طریقوں اور اس کے احکام کے بارے میں منقول ہیں، اور ان کا جن کا تعلق ثواب و عقاب، ترغیب اور ترہیب اور ان کے علاوہ دوسری قسم کے موضوعات اور مسائل سے ہے، ان اسانید کے ساتھ جن کے ذریعے انہیں نقل کیا گیا ہے اور ان کو اہل علم نے باہمی قبول کیا اور چن لیا ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ اب یہ مطلب آپ کا ارادہ ہے، یہ کوئی بات اس کے اندر وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی، ٹھیک ہے، محاورے میں نہیں بیٹھ رہی۔